اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ باد سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان کچھ یوں ہے: آپریشن ضرب بے مقصد فتنہ و فساد۔ جی ہاں ناظرین کرام، دنیا کی ہر ریاست اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر خفیہ ظاہری آپریشن ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں، اور ریاستوں کو اپنی بقا سالمیت کے لیے کرتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات خفیہ آپریشن خفیہ رہ جاتے ہیں، اور اب بعض اوقات لوگوں کو ان بارے علم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کبھی آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپریشن کرنے والوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، ان کی اہلیت صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ بلا وجہ تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے تضحیق نہیں کرنی چاہیے۔ اور تو اور دنیا میں سب سے زیادہ جو خفیہ آپریشن کیے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل نے کیے ہیں۔ امریکہ نے جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو اپنے یرغمالی چھڑانے کے لیے، جو ان کے ادھر سفارتی عملہ تھا، ان کو چھڑانے کے لیے ایران میں آپریشن لانچ کیا تھا، جو مکمل طور پہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس کے برعکس انہوں نے نام نہاد اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں آپریشن کیا تھا ہمارے پاکستان میں، جو 100% کامیاب رہا۔ شاید یہ دھرتی کا کوئی اثر ہے کہ کسی دھرتی پہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے، کسی پہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہر ریاست اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر ظاہری خفیہ آپریشن کرتی رہتی ہے، ایسے ہی مقبوضہ پاکستان کے اقتدار، اختیار، وسائل پہ قابض گروہ اکثر اوقات خفیہ ظاہری آپریشن کرنے میں مصروف عمل رہتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے مکینکوں، ماہروں، کاریگروں پہ جو یہ آپریشن ترتیب دیتے ہیں، کہ ان کا ترتیب دیا ہوا کوئی بھی آپریشن آج تک ناکام نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان آپریشنوں کی کامیابی کی وجہ سے آج پاکستان ترقی، خوشحالی، امن، سکون کے اوج ثریا پہ قائم ہے، براجمان ہے۔ نوٹ جاتے جاتے ناظرین آپ کو بتا دوں، میری بہت سی ویڈیو تحریر کی صورت میں بھی آپ کو مل جائیں گی، میری جو فیس بک ٹائم لائن ہے وہاں پہ۔ کل کی اللہ رکھی والی وہاں تحریر آپ کو مل جائے گی، بڑی آسانی سے آپ دیکھیں گے۔ تو نوٹ ہے: بدقسمتی کہیے یا سامراج کے ترتیب دیے گئے نقشہ کے مطابق ریاست پاکستان اکثری کی بجائے عسکری ریاست ہی چلی آ رہی ہے، اور لمحہ موجود تک مقبوضہ پاکستان عسکری ریاست ہے یا DHA ریاست ہے، اسے جو بھی آپ نام دے لیں۔ مثل مشہور ہے کہ رایا کا مذہب بادشاہ کے مذہب پہ ہوتا ہے، یعنی جو بادشاہ کا مذہب ہو وہی اس ملک کی رایا کا مذہب ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ پاکستان روز اول سے ہی
عسکری قبضہ میں ہے، لہذا عسکری والے بھی عسکری کی نقل کرتے ہوئے جب بھی موقع ملتا ہے یہ بھی لوٹ مار، چوری چکاری، کرپشن، ظلم، جبر، غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات کرنے سے ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ عسکری والے یعنی یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ سرمایہ دار، یہ صنعت کار۔ تو جو عسکری والے ہیں یعنی سیاستدان، جب بھی یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ عسکری کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ بھی اٹھانے، بگانے، تشدد کرنے، غائب کرنے، جیسی گھٹیا غلیظ حرکتیں جو کرتے ہیں، الامان الحفیظ۔ بھٹو صاحب نے جو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کیا، شاید وہ ایوب خان اور ضیاء الحق نے بھی وہ سلوک نہیں کیا ہوگا۔ اب پھر ہم اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں۔ ہماری مالک و مختار عسکری کے صاحبان اقتدار و اختیار اور فیصلہ ساز بھی گاہے گاہے مختلف آپریشنز لانچ کرتے رہے ہیں۔ جو آپریشنز میرے علم میں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ اور عسکریہ میں یہ عسکری والے سبھی شامل نہیں۔ عسکریہ میں تو عسکری والوں میں تو میرے 10 لاکھ 12 لاکھ وردی پوش اب میرے بیٹے ہیں۔ میرا بھائی تو شاید کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ میری عمر کا اب وہاں کہاں 70 سال کا وہ ہوتا ہے فوج میں کوئی جوان۔ تو جو اس کے فیصلہ ساز ہیں، جو اقتدار اختیار کے مالک ہیں عسکری والوں کے، مجھے ہمیشہ ان سے اختلاف رائے رہا ہے۔ مجھے اپنے بچوں سے 10 لاکھ 12 لاکھ جو خاکی پوش ہیں ان سے تو کوئی مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ انہی کی وجہ سے یہ ملک ابھی تک سلامت ہے۔ تو سنیے ان آپریشن کی تفصیل جن کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ جو سب سے پہلے انہوں نے آپریشن لانچ کیا عسکری والوں نے، وہ تھا دشمن سیاستدانوں کے خلاف، وطن دشمن سیاستدانوں کے خلاف، جس میں سب سے پہلا نمبر ہمارے جو بابا قوم ہیں، ان کی بہن ہمارے لیے قابل صد احترام، میرا ان سے کوئی نہ بھی تعلق واسطہ ہو تو پھر بھی وہ تھا محترمہ فاطمہ جناح اور بہت سے محب وطن سیاستدانوں کے خلاف، جن میں مجیب الرحمانی صاحب بھی شامل تھے، مشرقی پاکستان والے۔ اور یہ آپریشن، اس کا منطقی جو انہوں نے کیا تھا، اس کو منطق تک پہنچایا تھا، یہ 2 جنوری 1965 کو کیا تھا، جو کنونشن لیگ بنا کر ایوب خان نے صدارتی الیکشن جیتا تھا، اور محترمہ فاطمہ جناح کو ایسے ہی ہرایا گیا تھا جیسے آج قیدی نمبر 804 کی جماعت کو ہرایا گیا ہے۔ نمبر 2، آپریشن جبرالٹر، یہ 1965 میں ترتیب دیا گیا تھا، روبہ عمل لایا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں میرے بہت سے جری بہادر میرے بڑے بھائی شہید ہوئے، کچھ انڈیا میں قید ہوئے، کچھ معذور ہوئے زخمی ہو کر۔ اور نمبر 3 آپریشن وہ تھا شمس و بدر آپریشن، اور یہ جو ہمارے سابقہ پی ٹی آئی والے اسد عمر صاحب اور زبیر صاحب ہیں، ان کے والد جنرل غلام عمر نے مشرقی پاکستان میں ترتیب دیا تھا۔ شمس اور بدر 2 تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ دیا تھا تاکہ وہ مجیب الرحمان کے خلاف ہنگامہ آرائی کریں، کشت و خون کریں، خون خرابہ کریں، اور مشرقی پاکستان کے حالات
وہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیں. تو ایسا ہی ہوا. نمبر 4 وہ آپریشن سوات تھا جو کیانی کے دور میں ہوا, اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے, اللہ پاک نے اس میں ہمیں کافی کامیابی عطا فرمائی. اور وہ آپریشن روبہ عمل آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کمانڈو آرمی چیف صاحب نے جو بیج بوئے تھے ان کی فصل ہمیں کاٹنی پڑی تھی. ایک اور آپریشن تو بہت سے ہوئے ہوں گے, لیکن جن کو میں جانتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ایک آپریشن اور ہے, وہ آپریشن ہے آپریشن ضرب عذب. جی, یہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو وہ اب سعودیہ میں مسلمانوں کی قیادت کریں, ہاں جنرل چیف صاحب, انہوں نے ترتیب دیا تھا, اور یہ بھی کافی کامیابی تک پہنچا تھا. اور یہ وہ آپریشن تھا جو ہم نے ہاتھوں سے گانٹھیں دے کے دانتوں سے کھولی تھی, کیونکہ اس آپریشن کو لانچ کرنے کی ضرورت بھی کمانڈو آرمی چیف نے جو کچھ کیا تھا امریکہ کے ساتھ مل کر, اپنے ہی ملک کے ساتھ جو کیا تھا, اس کے نتیجے میں یہ آپریشن لانچ کرنا پڑا تھا. اور جو ہاتھوں سے گانٹھیں دی تھی وہ دانتوں سے کھولنی پڑی, اور اس کے نتیجے میں بہت سے میرے بھائی اور میرے بیٹے شہید ہوئے, زخمی ہوئے, اپاہج ہوئے, مزدور ہوئے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس آپریشن میں بھی بہت کامیابی حاصل ہوئی. اس میں میرے بیٹوں کی بہت سی قیمتی جانیں اور مقدس خون ہمیں دینا پڑا. نمبر 6 آپریشن, یہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال تھا جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف روبہ عمل میں لایا گیا تھا. اور جب وہ آپریشن عام ہو گیا, اس کا پتہ چل گیا, تو آپریشن کرنے والوں کی بجائے, ترتیب دینے والوں کی بجائے بے گناہ پاکستان کے قابل فخر سپوت میجر عامر صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. لعنت ہے اس پہ, میں کہوں گا میجر عامر جیسے سپوت روز روز قوموں میں پیدا نہیں ہوتے. وہ ایک ہی میجر عامر تھا جو پیدا ہوا تھا, جو پاکستان کا فخر تھا, جس کے خلاف پورا ہندوستان کوشش کرتا تھا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے. اسے دشمن تو راستے سے نہ ہٹا سکے, اپنوں نے اسے ضرور راستے سے ہٹا دیا. نمبر 7 ایک اور آپریشن IJI تشکیل دی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف. نمبر 8 آپریشن رد الفساد, یہ میرے محبوب ہر دل عزیز چیف آرمی سٹاف جنرل باجوہ صاحب نے ترتیب دیا تھا. اگر ہماری ماں جیتا ہوتی تو اس سوجے کا سر اپنی تلوار سے کاٹتی, جس طرح سوجے جٹ کی ماں, پورے پنجاب کی ماں, پورے برصغیر کی ماں اماں جیتا نے قصور والی نے اپنے سوجے جٹ کا, جس نے نظام لاہور کو دھوکہ دیا تھا, اس کا سر خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا, اور کہا تھا جا سوجے میں تجھے 32 دارے بھی نہیں بخشوں گی. اگر باجوہ کی اماں زندہ ہوتی اور وہ واقعی اماں جیتا ہوتی تو اس کا سر ضرور اپنے ہاتھ سے کاٹتی. اور اس آپریشن سے کچھ حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن اس آپریشن سے مٹھو کباڑیے نے, اور وہ میجر جنرل, ایک شاید ان کا نام اعجاز ہے, مجھے درست سے یاد نہیں, وہ سسر صاحب ہیں باجوہ صاحب کے, انہوں نے بے پناہ فائدہ حاصل کیا آپریشن رد الفساد سے. اس کے بعد باجوہ صاحب نے ایک اور آپریشن ترتیب دیا. اسے تو لوگ آپریشن رجیم چینج کہتے ہیں, لیکن وہ رجیم چینج نہیں تھا, رجیم چینج کچھ اور ہوتی ہے. اس نے عمران کی چلتی چلاتی حکومت کی پیٹھ پہ لات مار کے اس کو اقتدار سے باہر کیا, اور اس کے اثرات اب تک قوم بھگت رہی ہے, اور نہ جانے کب تک بھگتتی رہے گی. حاصل گفتگو, اب جو رہتی
صحتی کسر تھی جو اونٹ کی کمر پہ آخری تنکے کی کسر رہ گئی تھی، وہ موجودہ عسکری والوں نے پوری کر دی ہے۔ وہ ہے ان کا آپریشن ضرب بے مقصد فتنہ و فساد اور آپریشن رد و بدل، جو 8 مئی سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، جس میں ایک پارٹی کا نشان چھینا گیا، اسے دیوار سے لگایا گیا، اس کے 80% ووٹروں سپورٹروں کو دیوار سے لگایا گیا، پھر سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کا گندا کھیل کھیلنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور انتہائی ذلت امیز ذلیل لوگ ذلیل حرکتیں کرتے ہیں، وہ عدت وغیرہ کا کیس بھی بنایا گیا اس کو ڈی فیم کرنے کے لیے، لیکن اسے بدنام کیا کرنے تھا، ساری کالکن اب کے اپنے منہ پہ ملی گئی۔ یہ آپریشن لال کرتی، راول پنڈی اور آپارا مارکیٹ کے آستانہ عالیہ والوں کے خود گلے پڑ چکا ہے۔ جس کے لیے آپریشن ترتیب دیا تھا وہ بھی ان کو مغل ذات بکتا ہے۔ اپنی محفل میں بیٹھ کے جس کا انہوں نے وزیر اعظم بنانا تھا، جس کی یہ منتیں کر کے لائے تھے، وہ کہتا تھا میری گل ہو گئی ہے اور اچھی گل ہوئی ہے۔ اب اس کے بھائی کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں ان پہ لعنت ملامت کر رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ٹی وی پہ سن لیں۔ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہا ہے کہ اب میدان میں فیصلے ہوں گے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا فضل الرحمان نے ان جرنیلوں کو کہ تمہارا میں وہ حال کروں گا جو امریکیوں کا افغانستان میں طالبان نے کیا ہے۔ تو جی ڈی اے دھرنا دے رہی ہے، اس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے، اس آپریشن رد و بدل کے خلاف، اس آپریشن ضرب بے مقصد فتنہ و فساد اور رد و بدل کے خلاف۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنی نفرت، اتنی بدنامی، اتنی دشمنی کسی ظاہری خفیہ طاقت نے نہ سمیٹی ہو جتنی لال کرتی والوں اور آپارا کے دربار عالیہ والوں دونوں نے سمیٹی ہے۔ یہ آپریشن ضرب بے مقصد فتنہ فساد، رد و بدل اور نفرت و عداوت کے نتیجہ میں اب بھی اسے روکا جا سکتا ہے، پاکستان کو تباہی بربادی سے روکا جا سکتا ہے، لیکن ظلم سے، جبر سے، طاقت سے نہیں، زخموں پہ مرہم رکھ کے۔ اگر کسی کو بات میری سمجھ آ گئی ہو تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا، وگرنہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک اس پہ مسلط بدماشیہ کو غرق کرے، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، یزید کی طرح ان کا انجام کرے۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد۔ اللہ حافظ۔